وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام لانچ کرنے کی منظوری دے دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس، عسکری قیادت کی خصوصی طور پر شرکت۔ آپریشن عزم استحکام تمام سٹیک ہولڈرز بشمول چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیان اتفاق رائے کے بعد لانچ کرنے کی منظوری دی گئی۔ عزم استحکام آپریشن ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار ہے۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا ہے جو خطرناک روش ہے۔ اس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے استحکام کے خلاف زہر آلود باتیں کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو نفرت اور تقسیم کے بیانیے کو ختم کر سکیں۔ قومی بیانیے کو داغدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا مہم چلائی گئی۔ یقین بنائیں گے کہ غلط معلومات اور جھوٹ سچ کو نہ دبا سکیں۔ حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناصور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہارون ولیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم سپہ سالار جنرل عاصم منیر، میں ناچیز حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افسران اور جوان ان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی میں مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی۔ ہر میدان میں مسیحی برادری کی شاندار خدمات ہیں۔ سپاہی ہارون ولیم کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاک فوج ریاست کے دفاع کے لیے کوشاں ہے۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزراء کی سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر اعظم نے دفاع وطن میں مسیحی برادری کی قربانیوں کو سراہا۔ سپاہی ہارون ولیم نے ضلع کرم میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں ڈیوٹی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آرمی چیف کا بھی سپاہی ہارون اور سپاہی انوش کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کا اتحاد اور بہادری قوم کی طاقت کی مثال ہے۔ قوم مادر وطن کے دفاع میں ان شہیدوں کی قربانیوں کی مقروض رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی گفتگو۔ سپاہی ہارون کو فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ضلع کرم کے دیگر شہداء بھی اپنے آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR۔ جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا، میں رونا آتا ہے۔ بھائی جان، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے وہ آپ نے IGI کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا۔ خواجہ صاحب، ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں، ہم نہیں آتے۔ ثناء اللہ مستی خیل کا خواجہ آصف کے خلاف ناسیبہ الفاظ کا استعمال۔ قومی اسمبلی میں شدید گرما گرمی۔ مستی خیل کے غیر شائستہ اور غیر پارلیمانی الفاظ پر حکومتی اراکین برہم۔ ایوان میں شدید احتجاج۔ حکومتی اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ قومی اسمبلی سیکیورٹی سٹاف نے درمیان میں قطار بنا کر اراکین کو ہاتھا پائی سے روک دیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کچھ دیر کے لیے ایوان کی کارروائی معطل کر دی۔ ثناء اللہ مستی خیل کے الفاظ بھی کارروائی سے حذف۔ وقفے کے بعد قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس۔ خواتین اراکین کی اسپیکر ڈائس کے سامنے شدید نعرے بازی۔ اسپیکر ایاز صادق نے خواتین اراکین کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ PTI رکن اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت بجٹ سیشن کے لیے معطل کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ثناء اللہ مستی خیل کی معطلی کی قرارداد پیش کی۔ میرے پاس الفاظ نہیں، اس واقعے کی کیسے مذمت کروں؟ 2002 سے ایوان کا حصہ ہوں، آج تک مائک پر ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ سردار ایاز صادق۔
پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کے لیے راضی. نون لیگ اور پی پی کی مذاکراتی کمیٹیوں میں معاملات ہے. حکومت نے پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. پی پی فائنانس بل کی منظوری میں ساتھ دینے کا اعلان 24 جون تک کرے گی. بلاول بھٹو 24 جون کو قومی اسمبلی میں بجٹ پر اظہار خیال کریں گے. پیپلز پارٹی کی آئندہ حکمت عملی بھی اسی خطاب میں سامنے آئے گی. بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران وزیراعظم کے ایوان میں موجودگی کا بھی امکان. ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی, ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائیں. اس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں, 4 کمشنر حضرات ہیں, وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں. ملک میں ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. ہماری سیٹیں چھین کر فارم 47 پر لوگوں کو لایا گیا. تحریک انصاف کے 180 سیٹیں چوری کی گئیں. چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز جھوٹ بولنے پر مستعفی ہوں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک, ہماری خواتین جیلوں میں ہیں, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اپوزیشن لیڈر کے لیے عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے. ہمارے کیسز میں تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان. جو ہماری عورتیں جیلوں میں ہیں, ایک دن دنیا یاد رکھے گی, لکھے گی کہ یہ صرف قانون کی نافرمانی نہیں, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس ملک کی. ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ایسے ہی جمبٹ میں گئے تھے کورٹ میں عدالت سے ریلیف لینے کے لیے, ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. ہمارے کیسز پہ تاریخ ملی, ججمنٹ ریزرو ہوئے, آج تک کوئی آرڈر نہیں ہو سکا. ایک نورا کشتی ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم. ہر اس موقع پر جب کوئی بل پاس کرنا ہو, جب کوئی بجٹ لانا ہو, تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو طبقہ پسے گا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ مڈل کلاس لوگ ہیں. جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں, یہ بل نہیں آ رہے ہیں, بجلی کے بم آ رہے ہیں ہر گھر میں. یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور یہ بھاری بل اور یہ عوام دشمن جو بجٹ ہے, اس کے خلاف احتجاج ہوگا. جماعت اسلامی کا بجٹ, بجلی کے اضافی بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج احتجاج کا اعلان. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں نورا کشتی جاری ہے. حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے. ہر گھر میں بجلی کے بل نہیں, بجلی کے بم آ رہے ہیں. جاگیرداروں سے ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اداروں کی نجکاری ہوگی تو ملک کے لیے خسارے کا سودا ہوگا. ملک کو طاقتور اشرافیہ کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے. عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے خود مرات لے رہے ہیں. پاکستان کے عوام بدترین حالات میں ہیں. حکومت کی نااہلی اور کرپشن عروج پر ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملاوٹ, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ. اتھارٹی کے قیام کا مقصد شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے. اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار بھی چیک کرے گی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی نگرانی کرے گی. اتھارٹی کو جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا. وزیر اعلیٰ کا سرکاری خزانے کی لوٹ مار میں ملوث مافیاز کے خلاف بھی ایکشن کا فیصلہ. سرکاری ٹھیکوں, پارکنگ اور کینٹینز کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی شکایات پر تحقیقات ہوں گی. وزیر اعلیٰ نے سرکاری اسپتالوں میں تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں سے متعلق رپورٹ مانگ لی. بلوچستان اور سندھ بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں. تربت میں درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ہو گیا. نکنڈی, دادود, دلبدین اور شہید بے نظیر آباد میں پارہ 43 کو چھو گیا. کراچی میں موسم گرم اور مرطوب. شہر قائد میں آج پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. کرک شہر اور مضافات میں تیز بارش, گرمی کا زور ٹوٹ گیا. وانا میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال, متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی. بالائے خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر میں بارشوں کی پیشگوئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئیں. اسلام آباد میں 41 روز سے جاری
سیف غزہ دھرنا ختم، سابق سینیٹر مشتاق احمد کی سربراہی میں سیف غزہ مہم کے عہدیداران کی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ فلسطین کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں وہی احساس ہے جو آپ کے دل میں ہے، ہمیں مظاہرین کے کسی مطالبے پر اعتراض نہیں ہے، پاکستان اس ضمن میں پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، ہم مظاہرین کی سفارشات پر بھی عمل درآمد کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی۔